کل ہم نے دو باتیں پڑھی تھی. ایک بات یہ تھی کہ اللہ تعالیٰ نے لوگوں کو مخاطب کر کے فرمایا تھا وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا، کہ زمین کے اندر خرابی پیدا نہ کرو، فساد پیدا نہ کرو. اب خرابی کیا ہے، فساد کیا ہے؟ سب سے پہلے اس کا آغاز کہاں سے ہوا؟ آج کی آیات میں اللہ تعالیٰ وہ بیان فرما رہے ہیں. سب سے پہلے حضرت نوح علیہ السلام کی قوم تھی جو فساد میں مبتلا ہوئی، جس نے زمین کی اصلاح کو فساد میں بدل ڈالا اور زمین کے اندر خرابی برپا کی. تو اس لیے یہاں سے حضرت نوح علیہ السلام کا واقعہ شروع ہو رہا ہے، پہلا واقعہ، کیونکہ پہلا فساد ان کی قوم نے کیا تھا. اور دوسری بات ہم نے کل یہ پڑھی تھی کہ جب بارش برستی ہے تو بارش کے برسنے کے بعد جو زمین ہوتی ہے اچھی کارآمد زرخیز، وہ اپنی خوبصورت نباتات اور پیداوار اگاتی ہے، اور جو زمین ناکارہ ہوتی ہے اور بنجر ہوتی ہے تو اس کے اندر سے پھر ایسے ہی جھاڑ جھنکاٹ ہی نکلتا ہے. اب انبیاء علیہ السلام کی جو محنت اور ان کی دعوت تھی اور ان پر اترنے والی وحی تھی وہ تھی بارش. اب بارش جب اچھے دلوں پر پڑی تو اچھے اعمال، ایمان، تقوی، اخلاق، اصلاح، عبادات یہ پیدا ہوئی. اور جب یہی بارش گندے دلوں پر پڑی کہ جن کے اندر شر تھا اور جن کے اندر خباثت تھی اور رذائل تھے، تو پھر نتیجتاً کیا ہے کہ اندر سے تکذیب نکلی، انکار نکلا، استہزاء نکلا، کفر نکلا، شرک نکلا. اب جتنے واقعات آگے آ رہے ہیں وہ اسی پس منظر میں ہے. پہلا واقعہ حضرت نوح علیہ السلام کا. لقد ارسلنا، یقیناً ہم نے نبی بنا کر بھیجا، نوحً، حضرت نوح علیہ السلام کو، الی قومہ، ان کی قوم کی طرف. حضرت نوح علیہ السلام اور ان کی جو قوم ہے وہ عراق اور خصوصاً عراق کا جو حصہ ہے، موصل وغیرہ جو ہے علاقے، یہاں پر آباد تھی، اس کے قرب و جوار کے اندر آباد تھی. یہ قوم مبتلا ہوئی شرک کے اندر، اور ڈائریکٹ شرک کے اندر مبتلا نہیں ہوئی، بلکہ ایسا ہوا کہ ان کی قوم میں کچھ نیک لوگ تھے. جب ان کا انتقال ہوا، اور ان نیک، وہ جو 5 نیک لوگ تھے نا، سورہ نوح کے اندر 29ویں پارے میں ان کے نام بھی آتے ہیں، وَلَا تَذَرُنَّ وَدًّا وَلَا سُوَاعًا وَلَا يَغُوثَ وَيَعُوقَ وَنَسْرًا. ود، سوا، یغوث، یعوق، نسر، یہ اس زمانے کے نیک لوگ تھے. اور ان نیک لوگوں کا معاشرے کے اندر لوگوں کے ساتھ بہت گہرا ربط تھا، لوگ جڑے ہوئے تھے ان کے ساتھ، یہ واعظ و نصیحت کرتے تھے، یہ لوگوں کو تبلیغ کرتے تھے، یہ نیک لوگ تھے، بزرگ تھے، اللہ والے تھے. جب ان کا انتقال ہوا، ایک کا انتقال ہوا، پھر کچھ عرصے کے بعد دوسرے کا، پھر کچھ عرصے کے بعد تیسرے کا، تو لوگوں نے کیا کیا، بلکہ شیطان نے ان کو اس راستے پہ لگایا کہ ایسا کرو، یہ بڑے اچھے لوگ تھے اور ان کی وجہ سے تم لوگ یا ہم لوگ دین پر قائم تھے، تو ایسا کرتے ہیں ان کا نا ایک مجسمہ سا بنا لیتے ہیں، ایک مورتی سی بنا لیتے ہیں ان کی. تو ہوگا یہ کہ ہم جس طرح ان کی محفل میں ویسے بیٹھتے تھے نا، تو یہاں آ کے بیٹھ جایا کریں گے، ایسے ہی ہمیں ان کی باتیں یاد آتی رہیں گی، ہمیں ان کے ساتھ گزرا ہوا وقت یاد آتا رہے گا، ہم راہ راست پہ قائم رہیں گے. چنانچہ ایسا ہی ہوا. پہلی نسل تھی، ان کی سوچ بھی ٹھیک تھی، ان کا نظریہ بھی ٹھیک تھا، ان کا عقیدہ بھی ٹھیک تھا، وہ تو آتے تھے، صرف ان کو یاد کرتے تھے، اللہ کی عبادت کرتے تھے. دوسری نسل جب آئی نا،
تو دوسری نسل میں تھوڑا سا بگاڑ آ چکا تھا. وہ سوچنے لگے کہ ہمارے ماں باپ جو تھے وہ یہاں پر عبادت کرتے تھے تو عبادت یہیں پہ ہونی چاہیے. اب انہوں نے کیا کیا, وہیں پر عبادت شروع کر دی. تیسری نسل آئی تو انہوں نے سوچا, ان کے اندر اور بگاڑ آ گیا کہ ہمارے بڑے ان کی عبادت کرتے تھے. نتیجہ یہ ہوا کہ آہستہ آہستہ اس قوم کے اندر شرک پھیل گیا, اور پھر اتنا پھیلا کہ تقریباً پوری قوم راہ راست سے بھٹک گئی, شرک میں مبتلا ہو گئی. آپ یوں سمجھ سکتے ہیں آج کوئی بھی عیسائی ہو, کوئی بھی عیسائی, وہ شرک میں مبتلا ہے. اربوں خربوں کی تعداد میں عیسائی گزر بھی چکے ہیں اور ہیں بھی, ہاں سب مبتلا ہے. کوئی ایک بھی شرک سے پاک نہیں, سب شرک کے اندر. اندازہ لگائیں آپ. تو قوم جو ہے کس طرح بسا اوقات بگڑ جاتی ہے. جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لائے تھے تو قوم کا بڑا حصہ, بہت بڑا حصہ شرک میں مبتلا تھا. تو یہ جو لوگ تھے یہ شرک میں مبتلا تھے. مسئلہ یہ ہے کہ بات صرف شرک تک نہیں رہتی, بلکہ شرک کی وجہ سے اور بہت ساری پھر خرافات قوم کے اندر آنا شروع ہو جاتی. معاشی طور پر قوم جو ہے وہ راہ راست سے ہٹ جاتی ہے, اخلاقی طور پر قوم راہ راست سے ہٹ جاتی ہے, اعتقادی طور پر تو ویسے ہی ہٹ جاتی ہے, سیاسی طور پر قوم راہ راست سے ہٹ جاتی ہے. وہ جو شرک ہوتا ہے وہ ان کے عقائد کے اندر, اخلاق کے اندر, معاملات کے اندر, معاشرت کے اندر ساری چیزوں کو گندا اور ناپاک اور رجس اور نجس کر کے رکھ دیتا ہے. چنانچہ اللہ رب العزت نے ان کی اصلاح کے لیے حضرت نوح علیہ السلام کو بھیجا. لقد ارسلنا, ہم نے نبی بنا کر بھیجا, نوح, حضرت نوح علیہ السلام کو, الی قومہ, ان کی قوم کی طرف. فقال, تو آپ نے فرمایا, یا قوم, اے میری قوم, اعبدوا اللہ, تم اللہ کی عبادت کرو. اعبدوا اللہ, تم اللہ کی عبادت کرو. ما لکم, نہیں ہے تمہارے لیے, من الہ, کوئی معبود, غیرہ, اس کے سوا. ما لکم من الہ غیرہ, اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں ہے. معبود وہی ہے, لہذا عبادت اسی کی کرو. انی, بے شک میں, اخاف, ڈرتا ہوں, علیکم, تمہارے بارے میں, عذاب, عذاب, یوم, دن, عظیم, بہت بڑا, میں بہت بڑے دن کے عذاب سے خوف کھاتا ہوں تمہارے بارے میں. وہ بہت بڑا دن کون سا ہے؟ قیامت کا. تم اس حال میں اگر گئے تو پھر قیامت والا دن تمہارے لیے کوئی نجات نہیں ہے. مجھے ڈر ہے اس چیز کا. قال, کہنے لگے, الملا, سردار, من قومہ, ان کی قوم کے, ان کی قوم کے سردار کہنے لگے, انا, بے شک ہم, لنراک, دیکھتے ہیں آپ کو. دیکھتے ہیں بھی ترجمہ ٹھیک ہے, سمجھتے ہیں, ہم سمجھتے ہیں آپ کو, فی ضلال مبین, ضلال, گمراہی, مبین, بہت بڑی, ہم تو آپ کو بہت بڑی گمراہی میں مبتلا سمجھتے ہیں. یہ آپ عجیب بات لے کے آئے. آج تک کسی نے ایسی کوئی بات کی ہے؟ ہم, ہمارے باپ دادا, آپ انوکھی بات کر رہے ہیں. لگتا ہے آپ کو کوئی بہت بڑی غلطی لگی ہے, آپ کسی بہت بڑی گمراہی کا شکار ہوئے ہیں. قال, حضرت نوح علیہ السلام فرمانے لگے, یا قومی, اے میری قوم, لیسا, نہیں ہے, بی, مجھے, ضلالہ, کوئی گمراہی. لیسا بی ضلالہ, مجھے کوئی گمراہی نہیں ہے, میں کسی گمراہی میں مبتلا نہیں ہوں. ولیکنی, بلکہ میں تو, رسول, رسول بن کے آیا ہوں, رب العالمین, تمام جہانوں کے پروردگار کی طرف سے. میں تو تمام جہانوں کے پروردگار کی طرف سے رسول بن کر آیا ہوں. اور میرا کیا کام ہے, مجھے کیوں اللہ نے بھیجا ہے؟ ابلغ, میں پہنچاؤں,
کم تم تک، ابلغکم میں تم تک پہنچاؤں، رسالات پیغامات، ربی اپنے رب کے، کہ میں اپنے رب کے پیغامات تم تک پہنچاؤں۔ نبی کی سب سے بڑی ذمہ داری یہ ہوتی ہے، سب سے جو بڑا کام جس کے لیے نبی کو مبعوث کیا جاتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ اللہ رب العزت چاہتے ہیں کہ اپنے احکامات، اپنا دین انسانوں تک پہنچائیں۔ کیسے پہنچائیں؟ اس کے لیے پھر اللہ رب العزت انہی میں سے ایک شخص کا انتخاب فرماتے ہیں، اور پھر اللہ تعالیٰ اس تک اپنے پیغامات پہنچاتے ہیں، اور اس کی ذمہ داری پھر یہ ہوتی ہے کہ آپ آگے معاشرے تک اور لوگوں تک یہ میرے پیغامات پہنچائیں۔ یہ سب سے بڑی ذمہ داری ہوتی ہے نبی کی ذات کی، کہ وہ اللہ کے پیغامات، اللہ تعالیٰ ہر شخص تک اپنا پیغام نہیں پہنچاتے، ہر شخص پہ وہی نہیں اترتے، اور نہ ہر شخص اس کا تحمل کر سکتا ہے، بس اللہ تعالیٰ جانتے ہیں، چنانچہ کسی ایک شخصیت کا انتخاب کیا جاتا ہے۔ یہ بھی ہوتا ہے ایک مقدمے سے زائد بھی ہوتے ہیں، 2 ہیں، 3 ہیں، 4 ہیں، 5 ہیں۔ ہم سورہ یاسین میں پڑھیں گے، اللہ تعالیٰ نے ایک بستی تھی، اس کی طرف 3 انبیاء علیہ السلام بھیجے۔ موسیٰ علیہ السلام، ہارون علیہ السلام 2 ہیں، اکٹھے دونوں نبی ہیں۔ تو ابلغکم میں پہنچاؤں تم تک رسالات پیغامات، ربی اپنے رب کے، میں اپنے رب کے پیغامات تم تک پہنچاؤں۔ اسی لیے ہم نے 6 پارے میں پڑھا تھا، یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک وان لم تفعل فما بلغت رسالتہ۔ اے نبی علیہ الصلوۃ والسلام، اللہ کی طرف سے جو پیغام آپ تک آئے ہیں آپ ان کو لوگوں تک پہنچائیے۔ وَإِن لَمْ تَفْعَلْ اگر آپ نے ایسا نہ کیا تو فما بلغت رسالتہ، تو پھر جو آپ کی ذمہ داری تھی وہ ذمہ داری ہی پوری نہیں کی آپ نے۔ فما بلغت رسالتہ، پھر آپ نے ذمہ داری ہی پوری نہیں کی، کیونکہ ذمہ داری سب سے بڑی کیا ہے؟ بلغ ما انزل الیک من ربک، ابلغکم اور میں پہنچاؤں تمہیں رسالات پیغامات، ربی اپنے رب کے، وانصح اور میں خیر خواہ ہوں، لکم تمہارا، وانصح لکم اور میں یہ سب کچھ خیر خواہی کی بنیاد پہ کر رہا ہوں، تمہارا بھلا چاہتے ہوئے، یعنی کوئی ذاتی مقصد نہیں ہے۔ ہم 12ویں پارے میں پڑھیں گے حضرت نوح علیہ السلام ہی کا واقعہ، وہاں پہ یہ آتا ہے لا اسألکم علیہ اجرا، کوئی سوال نہیں میرا تم سے، کوئی پیسہ، کوئی معاوضہ، کوئی زمین، کوئی جائیداد، کوئی بادشاہ، کچھ بھی نہیں۔ ابلغکم رسالات ربی، اللہ پاک جو پیغامات مجھ تک پہنچائیں گے میں وہ پیغامات تم تک پہنچاؤں، وانصح لکم اور میں خیر خواہ ہوں تمہارا، وَأَعْلَمُ اور میں جانتا ہوں، من اللہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے، ما جو لا نہیں تعلمون تم جانتے، وَأَعْلَمُ من اللہ ما لا تعلمون اور میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے وہ کچھ جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے۔ اوا عجبتم، اوا کیا، عجبتم تمہیں تعجب ہے، اوا عجبتم کیا تمہیں تعجب ہے، ان کے جاءکم آئے تمہارے پاس، ذکر نصیحت، من ربکم تمہارے پروردگار کی طرف سے۔ کیا تمہیں اس بات پہ تعجب ہے کہ تمہارے پاس تمہارے پروردگار کی طرف سے نصیحت آئے، علی رجل ایک آدمی پر، منکم تم ہی میں سے، تم ہی میں سے ایک آدمی پر نصیحت اللہ کی طرف سے آئی، تمہیں اس پہ تعجب ہو رہا ہے، اور یہ بات میرے نبی ماننے میں رکاوٹ بن رہی ہے، مجھے نبی ماننے میں یہ بات رکاوٹ بن رہی ہے۔ ہمارے جیسا انسان ہمارے جیسا انسان یہ رکاوٹ بن رہی ہے، تو بھائی اللہ تعالیٰ نے جب پیغام تم تک پہنچانا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ تم ہی میں سے کسی کا انتخاب کرے، لِيُنذِرَكُمْ کہ وہ تمہیں خبردار کرے، وہ تمہیں آگاہ کرے، وَلِتَتَّقُوا اور تاکہ تم اپنے رب کی نافرمانی سے بچو، وَلَعَلَّكُمْ اور تاکہ ترحمون تم پر رحم کیا جائے،
وَلَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ فَكَذَّبُوهُ، تو انہوں نے نوح علیہ السلام کو جھٹلایا، جھوٹا قرار دیا، اور ان کی بات کو غلط اور جھوٹا قرار دیا۔ فَأَنْجَيْنَاهُ، تو ہم نے حضرت نوح علیہ السلام کو نجات دی، بچا لیا، والذین، اور ان لوگوں کو، معہ، جو ان کے ساتھ تھے، فی الفلک کی کشتی میں، اور کشتی میں جو لوگ ان کے ساتھ تھے ہم نے ان کو بھی بچا لیا۔ اب بظاہر ایسا لگتا ہے نوح علیہ السلام آئے، اعلان کیا، قوم نے کہا کہ ہم تو نہیں مانتے، عذاب آ گیا۔ ایسا نہیں ہوا۔ یہ 4 لائنیں جو ہم نے پڑھی ہیں نا، جب شروع ہوئے نبوت پر، اور جب اس قوم کا اختتام اور خاتمہ ہوا اور تباہی ہوئی، برباد ہوئی قوم، اس دوران 1000 سال، تقریباً 950 سال کا عرصہ ہے۔ 950 سال، 950 سال، یہ قرآن کے الفاظ۔ فَلَبِثَ فِيهِمْ أَلْفَ سَنَةٍ إِلَّا 50 عَامًا، 50 کم 1000 سال نوح علیہ السلام اپنی قوم کے اندر رہے، ان کو دعوت دیتے رہے، اللہ کا پیغام ان تک پہنچاتے رہے۔ اتنی محنت کے بعد، اور یہ ہم پڑھیں گے سورہ نوح کے اندر، جب وہ اللہ کے سامنے اپنا مقدمہ رکھتے ہیں، یا اللہ، ہر طرح سمجھایا، دن کو بھی سمجھایا، راتوں کو بھی سمجھایا، خفیہ بھی سمجھایا، اعلانیہ بھی سمجھایا، مجمع میں بھی سمجھایا، تنہائیوں میں بھی سمجھایا، ہر طرح سے۔ فَلَمْ يَزِدْهُمْ دُعَائِي إِلَّا فِرَارًا، جتنا میں سمجھاتا تھا اتنا ہی دور بھاگتے تھے، تو جب تقریباً 950 سال کا عرصہ کم و بیش گزرا، اور اس قوم نے ثابت کر دیا کہ انہوں نے نہیں ماننا، اور 12ویں پارے میں ہم پڑھیں گے کہ اللہ تعالیٰ نے وہاں فرمایا تھا کہ اب جو ایمان لا چکے ہیں بس ایمان لا چکے ہیں، اور کوئی ایمان نہیں لائے گا۔ إِنَّهُ لَن يُؤْمِنَ مِنْ قَوْمِكَ إِلَّا مَنْ قَدْ آمَنَ، جو ایمان لا چکے، اور کوئی ایمان نہیں لائے گا۔ پھر اس کے بعد اللہ رب العزت نے ان کا خاتمہ فرمایا، سیلاب بھیجا، آسمان سے بارش اور زمین سے سیلاب، اور پانی اتنا برسا کہ بلند سے بلند تر پہاڑوں کی جو چوٹیاں تھی وہ بھی ڈوب گئی، اور حضرت نوح علیہ السلام نے کشتی بنائی، جتنے ان کے ماننے والے تھے اور جتنی حیات ضروری تھی دنیا کے لیے، جتنی حیات، وہ سب اس کے اندر انہوں نے بٹھا لی اپنے ساتھ، اور انسان بھی تھے، جانور بھی تھے اس کے اندر، اور زمین کی جو نباتات تھی یہ بھی انہوں نے سنبھال لی۔ اور اس کے بعد پانی آیا تو یہ کشتی تیرتی رہی، باقی سب لوگ تباہ ہو گئے، سب ڈوب کے سب مر گئے۔ پھر یہ لوگ طویل عرصہ کے بعد واپس زمین پہ اترے، اور اس کے بعد نئے سرے سے پھر انسانیت کی ابتدا ہوئی ہے۔ اس لیے نوح علیہ السلام کو آدم ثانی بھی کہا جاتا ہے۔ پہلے آدم علیہ السلام، ان سے انسانیت شروع ہوئی، نوح علیہ السلام پہ پہنچ کر چند لوگ بچ گئے، 80 یا 82، باقی سب دنیا اب ختم ہو گئی۔ یہاں سے پھر دوبارہ انسانیت کا آغاز ہوا، پھر انسان، جانور، نباتات وغیرہ سارے جو انہوں نے بچائے تھے وہ زمین کے اندر انہوں نے لگائے اور وہ پھیلے۔ فَكَذَّبُوهُ، انہوں نے جھٹلایا، فَأَنْجَيْنَاهُ، تو ہم نے ان کو بچا لیا، وَالَّذِينَ مَعَهُ، اور جو ان پر ایمان لائے تھے، ان کے ساتھ ہی ان ایمان لائے، فِي الْفُلْكِ، کشتی کے اندر، وَأَغْرَقْنَا، اور ہم نے غرق کر دیا، اور ہم نے ڈبو دیا، الَّذِينَ، ان لوگوں کو، كَذَّبُوا، جو جھٹلاتے تھے، بِآيَاتِنَا، ہماری آیات کو، انہم، بے شک وہ لوگ، کانو، تھے، قومن عمین، اندھے لوگ، وہ لوگ اندھے ہو گئے تھے، اور یہ اندھا ہونا حقیقتاً نہیں تھا، محاورتاً تھا، اتنا واضح صاف راستہ نظر آ رہا تھا لیکن پھر بھی وہ گمراہی میں پڑے رہے۔ ہم کئی دفعہ کہتے ہیں نا، کوئی شخص بے دہانی میں چل رہا ہو، اندھے ہو، نظر نہیں آتا، اندھا تو نہیں ہے، لیکن کیا ہے کہ وہ راستہ اس کو نظر نہیں آ رہا،
وہ راستے کو دیکھ ہی نہیں رہا. انہم کانوا قوما عمین, یہ لوگ اندھے ہو گئے تھے. بس یہاں